بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ تبسم نقوی کے چینل پر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت ہونا ایمان کی شرط ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ لہٰذا جس کے دل میں حضور کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ حضور کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت اور مشکلات بھری زندگی گزاری، اور بہت کم مبارک لمحات ایسے ہیں جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یا تبسم فرمایا۔ حضرت عقب بن مالک سے روایت ہے کہ جب پیارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا، ایسا لگتا کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم آپ کی ولی کیفیت کو پہچان جاتے۔ تو ناظرین سنیے وہ 3 مبارک لمحات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نے تبسم فرمایا۔ ایک دیہاتی شخص اپنی اونٹنی مسجد نبوی سے باہر بٹھا کر مسجد میں چلا گیا۔ باہر چند صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت نعمان سے کہا کہ یار آج گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اگر یہ اونٹنی ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جائے اور اس کی قیمت اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر دیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت نعمان نے سچ مچ اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ جب دیہاتی مسجد میں آیا تو اونٹنی کا حشر دیکھ کر اس کے تو طوطے اڑ گئے۔ بلند آواز سے پکارا، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے دیکھیے یہ میری اونٹنی ذبح کر دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا کہ یہ کس کی کاریگری ہے۔ بتایا گیا کہ یہ نعمان نے کیا ہے۔ حضرت نعمان اونٹنی ذبح کر کے منظر سے غائب ہو گئے اور حضرت زباعہ بن زبیر کے گھر جا کر چھپ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ نعمان نے زباعہ کے گھر میں ایک گڑھا تھا، اس میں چھپ کر اپنے اوپر کھجور کی ٹہنیاں ڈال لی۔ ایک شخص نے اس گڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعمان نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے نعمان کو گڑھے سے جا نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، نعمان اونٹنی کیوں ذبح کی ہے؟ نعمان نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، جن لوگوں نے آپ کو میرا پتہ بتایا ہے انہوں نے ہی مجھے اونٹنی ذبح کرنے کا کہا تھا، اور اس کی قیمت اللہ کے نبی ادا فرما دیں گے ایسا بھی کہا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور نعمان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کی اونٹنی کی قیمت ادا کی اور اسے رخصت کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی مدینہ کا ایک معزز شخص تھا۔ زمانہ جاہلیت میں انصار کے سردار ایک جاہلی جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنانے کا پورا عزم کر لیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے تو عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ اس حسد کی بنا پر وہ جنگ بدر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کرتا رہا، لیکن جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر میں فتح عطا ہوئی تو اس منافق کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور دہشت بیٹھ گئی، تو اس نے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اندرون خانہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد بھی کرتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، حتیٰ کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور محبوب بیوی عائشہ پر بھی بہتان لگایا۔ الغرض وہ بہت ہی بدبخت شخص تھا۔ بخاری شریف میں اس کی موت کا واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب ابن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفن کے لیے قمیص مانگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने अता फरमा दी और फरमाया कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे मुतल्ला करना, मैं इसका जनाजा पढ़ा दूंगा। लेकिन हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो ने आपको चादर से पकड़ा और मौदबाना गुजारिश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स तो ऐसा है वैसा है। फिर इसकी चंद खराबियों का तस्करा भी किया। या रसूल अल्लाह, आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे और फरमाया, उमर मुझे छोड़ दो, मैं इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। जब उमर बार बार इसरार करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अल्लाह पाक ने मुझे कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाकर ये इख्तियार दिया है कि मैं इसका जनाजा पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये मेरी मर्जी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा पढ़ाया। इसके मुंह में अपना लुआब मुबारक भी डाला कि शायद अल्लाह इसे बख्श दे। लेकिन अल्लाह के रसूल जब जनाजा पढ़ाकर वापस आए तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि आइंदा इन मुनाफिकीन में से कोई मर जाए तो इसका जनाजा ना पढ़ाना और ना ही इसकी कब्र पर खड़े होना। कुर्बान जाएं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली पर। बेशक के आपको तमाम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। इसी तरह एक और वाक़या है जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। इनके जिम्मे कर्ज था। मेरे पास कुछ खजूरें थी लेकिन वो कर्ज से कम थी, तो कर्ज ख्वाहों ने वो खजूरें लेने से इनकार कर दिया। मैं मगमूम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सारी सूरत हाल से आगाह फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी खजूरों को एक टोकरी में डालने का हुक्म दिया और फिर मुझे बुलाया। मैंने ऐसा ही किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके साथ हजरत अबू बकर और उमर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टोकरी पर बरकत की दुआ फरमाई और मुझे हुक्म दिया कि इनको कर्ज ख्वाहों में तकसीम कर दो। तो मैंने तमाम कर्ज ख्वाहों को इनके पूरे कर्जे के बराबर खजूरें दे दी। तो कर्जा भी अदा हो गया और टोकरे में कुछ खजूरें फिर भी बच गईं। मगरिब की नमाज के बाद मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ और आपको मुकम्मल वाक़या सुनाया। तो आप ये सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, जाओ ये बात उमर और अबू बकर को भी जाकर बता दो। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात उलमाए कराम और अहादीस की किताबों से लिए गए हैं। अगर कोई इन वाक़यात के बारे में जानना चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और हमसे राब्ता करे। हम इसकी किताब का नाम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।